السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان شاید دنیا کا پہلا ملک ہے، یہ چند ملکوں میں ایسا ملک ہے جس میں موجود آبادی نوجوانوں پہ زیادہ مشتمل ہے، یعنی اس کے نوجوان اس میں موجود بچوں اور بوڑھوں سے تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔ تو یہ جو 26 کروڑ انسان ہیں، انسان، سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو میں انسانیت کو اور انسان ہونے کو ڈیفائن کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنی نیو جنریشن جو ہمارے خصوصاً شہروں میں ٹرینڈ چل چکا ہے، یہ آئس، ڈرگز، شیشہ، جی ایف بی ایف کلچر، حسد، بد اخلاقی، بغض، کینہ، غیبت، سگریٹ اور اس کے علاوہ بے حیائی، ٹھیک ہے، ٹیچرز کو اپنا زر خرید غلام سمجھنا اور پرپز لیس لائف، کوئی ان کا لائف میں مقصد نہیں ہے، اس چیز کو ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ اور اپنی نیکسٹ آنے والی 8 سے 10 ویڈیوز میں ایک نوجوان کیسے سپر نیچرل پاور بن سکتا ہے۔ سپر نیچرل سمجھتے ہو؟ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس وہ پاور نہ ہو جو اس نوجوان کے پاس ہو، وہ اسے سلیوشن بھی بتاؤں گا، کیونکہ دی سلیوشن چینل کا کام ہی ہے کہ آپ کو سلیوشن بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین میں انسانیت کو ڈیفینیشن کر لوں، جب اللہ پاک نے اس کی ڈیفائن کر لوں، جب اللہ پاک نے انسانیت کو بنایا تھا تو فرشتے دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ یا اللہ یہ کیا بنا دیا؟ اللہ نے کہا یہی تو انسانیت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ انسانیت، یہ تو تجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا انسان، یہ تو بہت ہی زیادہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اسے پاور دے رہے ہو آپ۔ تو اللہ نے کہا ہاں میں دے رہا ہوں، اسی لیے تو یہ تم سے افضل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا لیکن اللہ نے کہا میں چھپا کے رکھوں گا، اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کہاں چھپائیں گے؟ ستاروں میں چھپائیں گے۔ کئی ستارے، میری پچھلی ویڈیو میں اللہ اکبر کا مفہوم میں نے بتایا، آپ کو پتہ ہے کتنے ستارے ہیں، اربوں خربوں گلیکسی، سارا ڈیٹیل سے، اب میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ستاروں کو تو اپنے پاؤں کے نیچے یہ انسان رکھے گا، اور پھر انہوں نے کہا سمندر کی تہہ میں، تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہہ میں سے تو یہ مٹی نکال کے لائے گا، خزانے نکال کے لائے گا انسان۔ تو فرشتوں نے کہا پھر اس انسانیت کو کہاں رکھیں گے؟ تو اللہ نے کہا میں انسانیت کو خود انسان کے اندر ہی چھپا دوں گا۔ یہی ہے اقبال کی خودی، کہ خودی کو کر بلند اتنا، انسانیت کو اندر ہی چھپایا ہوا ہے اللہ نے، کہ انسان ہر جگہ پہ دیکھے گا، ہر جگہ ڈھونڈے گا، لیکن اپنے اندر تلاش نہیں کرے گا۔ اور جس دن تھک ہار کے دیکھے گا اپنے اندر، اس دن اسے پتہ چلے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے، کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا کر سکتا تھا اور کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ 3 سٹیجز پہ بندے کو سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلا انسان خوش قسمت جس کا حساب بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس کو اپنی جوانی میں ہی سمجھ آ جائے کہ یہ انسانیت کیا چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جب اس کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے اور میں نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جب عالم نزع کا اس پہ عالم ہوتا ہے، جب اسرائیل اس کی جان قبضے میں لینے کے لیے پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، ہائے افسوس۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے کہ اللہ جی، قرآن پاک میں ہے یہ، مجھے ایک مہلت اور دی جائے، میں تیرا حکم مانوں گا، تیرا بن کے رہوں گا۔ لیکن اس وقت سارا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام آباد کے شیشہ پینے والوں، لاہور میں بے حیائی کرنے والوں، فیصل آباد کے نوجوانوں، ملتان کے نوجوانوں، کراچی کے نوجوانوں، کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اگر آپ سے گناہ کوئی نہیں چھوٹ رہا تو ایسا کریں، بازار جائیں، وہاں سے کفن خریدیں اور پہنیں، رات کو 2 بجے قبرستان کے درمیان میں کوئی گڑھا کھود کے وہاں پہ جا کے لیٹ جائیں، پھر ذرا شیشہ پی کے دکھائیں۔ ابھی میری بات سننے کے بعد اسے ذرا مائنڈ میں امیجن کرے تو آپ ڈر جائیں گے۔ تو کیا یہ پریکٹیکل نہیں آنا؟ کیا لکھوا کے لائے ہوئے اللہ سے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے؟ بھائی مرنا تو پیغمبروں نے بھی تھا، مرنا تو سب نے ہے، جس چیز نے سانس لیا اس نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے۔ تو آ جاؤ رائے راست پہ، بے حیائی کو چھوڑ دو۔ یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ میں نے کیا ہے کہ 3-4 دن سے میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ با حیا نظر مجھے کوئی مل جائے، لیکن بازاروں میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، کوئی ایک نظر ایسی نہیں ملی جو کسی غیر محرم کو دیکھ کر جھک جائے۔ بے حیا نظریں ایسے اسے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اپنی نظروں کے ذریعے، اور اوپر سے نیچے اسے دیکھتے ہیں ایک غیر محرم کو۔ تو کیا اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا بھول چکے ہو؟ اگر آپ لوگ تو مسلمان ہو، انسانیت تو بہت دور کی بات، مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے پہاڑ پہ مار دے
تو ریزہ ریزہ کر دے، لیکن اس کلمے میں پاور ہونی چاہیے. خود کو پہچانو، اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اور اگر آپ کی وجہ سے نوجوانوں کوئی لڑکی اپنا رستہ بدل دیتی ہے، وہ جس گلی میں آپ کھڑے ہوں کہ روزانہ یار وہ بے غیرت انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے تو میں نے اس گلی سے نہیں جانا، تو گلی بدل دیتی ہے، تو ذرا سوچنا عقل سے، آپ میں اور گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طرح منٹو کہا کرتا تھا کہ لڑکی جو ہے، عورت ذات جو ہے نا، صرف اپنی ماں بہن ہی ہوتی ہے. اپنی ماں بہن کے علاوہ باقی سب گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں مرد کے لیے. اور وہ ایسے اسے گھور رہا ہوتا ہے جیسے کھوکھے کے گوشت کے کھوکھے کے باہر کتا کھڑا ہو کے گوشت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ایسے کی بوٹی کب آئے گی. کیا کتے سے بھی بدتر ہو جائیں ہم؟ کیا سور سے بھی نیچے گر جائیں؟ خود کو پہچانے. اور یہ تو میں نے ایک پہلو اٹھایا ہے. اسلام آباد میں چلے جاؤ، سگریٹ نوشی کو، سگریٹ پینے کو ایک ٹرینڈ سمجھا گیا، ایک فخر والی چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہی سگریٹ پی رہے ہیں. کیا سمجھتے ہو؟ چند ایک ڈالرز کی، چند ایک چیزوں کی، چند ایک پیسوں کی آپ گاڑی خرید کے اس میں بیٹھ کے خود کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہو. وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ کی ایج 60 ابو ہوگی اور ایک چرپائی پہ پڑے رہو گے، اور اس کے بعد قبر. یہ تھوڑی سی بالکل زندگی ملی ہے، اسے اللہ کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر کے اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں اور ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی لے لیں. آپ کے جتنے بھی شوق ہیں یہ سارے جنت میں پورے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آج کل کی کیا برائیاں ہیں؟ ایک میں سٹیٹس دیکھتا ہوں، جو بھی سٹیٹس ہے اس میں ایک تکبر ہے. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بیان کیا تھا. جو بھی ہے، یہ جو کاکا والے سٹیٹس ہیں یا پھر کچھ بھی ایسے ہیں، اس میں ایک عجیب قسم کا پراؤڈ فیل ہوتا رہتا ہے. یہ ہماری نسل کا آج کل پراؤڈ ہے. دوسرا، شیشے کی میں رنگز کتنی بنا سکتا ہوں، یہ ہماری نسل کا پراؤڈ ہے. ارے شیطان بھی ہنستا ہوگا آپ پہ. آپ نے تو دنیا کے ایک ایک انسان کو انسانیت سکھانی تھی. آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ غیبت کو فرض سمجھا گیا. آپ جس گھر میں بھی چلے جاؤ، جب بھی دو بندے آپس میں مل کر بیٹھیں گے تیسرے کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے. مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. ایسے نہیں، پریکٹیکلی سوچو کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، اور یہی تو کر رہے ہوتے ہیں غیبت میں. حسد، بغض. اپنے دل پہ جھاڑو پھیر لو اگر چاہتے ہو کہ فرشتے بھی آپ سے سلام لیں، فرشتے بھی مصافحہ کریں، تو دل کو صاف کر لو سب کے لیے. اس کے علاوہ یہ فخر ہے، آج کل یہ جو GF BF کا چکر چل پڑا ہے کہ میرے ساتھ اتنی سیٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ یہ عجیب قسم کے لوگ یوز کرتے ہیں. تو بھائی سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، تم نوجوان یا جوان کس چیز کی ہو؟ اگر تم اس چیز پہ فخر کرتے ہو تو تمہیں تو تب جوان مانا جائے جب تمہاری شادی ہو اور تم اپنی وائف کو یہ کہو کہ تم دنیا کی پہلی عورت ہو جس کو میں نے آج ہاتھ لگانا ہے، یا جس کو میں نے آج کچھ سلام دعا کرنی ہے، یا جس کی جگہ میرے دل میں ہے. میں نے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا تک نہیں ہے. یہ نوجوان ہے، یہ مرد ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا علاج میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا. ہماری ایکچولی پرورش بھی کچھ ایسی ہوئی ہے. ہمارے لیکچر مس ہوئے ہوئے ہیں. شیطان آج بھی سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے، چیلوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کون سی برائی کروا کے آئے ہو؟ کیا ہم نے کبھی تخت لگایا ہے وہ گھروں میں؟ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ گھر میں چاہے 15 منٹ کھانا مس ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، کم سے کم 15 سے 20 منٹ قرآن کی تفسیر پڑھ لی جائے. قرآن کی آیات ایسی اثر کریں گی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں. جب یہ پورا سال کام چلنا شروع ہو گیا تو 1 سال میں جو نیو نسل تیار ہوگی وہ تھوڑی ہٹکے ہوگی. تو قرآن پاک کو سمجھو، ان چیزوں پہ عمل کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، اس پہ عمل کرو. اور سپر نیچرل پاور کیسے بنا جا سکتا ہے یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا سلیوشن کیا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے اور کیسے ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہر روز ایک نئی اچھائی آپ کے اندر آنی چاہیے. ہر روز ایک نئی خوبی باقاعدہ ڈائری میں لکھ کر کہ آج کے دن میں نے یہ اپنے اندر خوبی ڈالنی ہے. اپنے آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لو. وہ بھی مسلمان تھے جو ایک تلوار لے کر نکلتے تھے اور پورے یورپ کو، پورے ہر چیز کو اپنے پاؤں کے نیچے رود کے چلے جاتے تھے. اور ایک ہم لوگ ہیں، کشمیر میں ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ آپ لوگ اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم بڑی چیز ہیں جی، ہم یہ ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیے ہیں، یہ کیے ہیں. آپ کو یہاں پہ لایا گیا ہے، 300 سے زیادہ سال لگے ہیں بے حیائی پیدا کرنے میں. ایک مسلمان کے اندر، مسلمان ان کے قابو ہی نہیں آ رہے تھے یورپینز کے، نان مسلمز کے. انہوں نے پھر باقاعدہ اس چیز پہ ڈسکشن کی کہ ان نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کر دو، یہ ڈرپوک ہو جائیں. ان سے زندگی سے پیار ہو جائے گا ان سب کو، اور موت سے ان کو نفرت ہو جائے گی. اور جس دن یہ آئی، یہ قوم اٹھ بھی نہیں سکے گی. آج کل اس چیز پہ سٹیٹس بھی لگائے جا رہے ہیں، فخر سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں پہ. ایک ڈانس کر کے، اب ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، یا کچھ پیرنٹس ایسے میں دیکھیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کہتی ہیں چلو بیٹا ڈانس کرو، انہیں نچواتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں میرے بیٹی میں کتنا ٹیلنٹ ہے، یا میرے بیٹے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ ہے؟ تمہارا بیٹا اگر 400 حدیثیں زبانی سنائے، یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. تمہارا بیٹا ایک نئی چیز انوینٹ کر کے دکھائے، یہ ٹیلنٹ ہے. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہم سب کو ایک قدم پیچھے کھینچنا پڑے گا، اور ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ اصل مردانگی کسے کہتے ہیں، اصل کام کیا کرنے ہم آئے ہیں، نیو جنریشن کا کیا کام ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا سو ہوا، اس کو ختم کرتے ہیں. جو کچھ ہو گیا بس، اب نیو ایک چیز ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق نہ ہو. نہیں تو 20 سال تو آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی گزار لیں گے جیسے دنیا کو اچیو کرنے میں جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تب آپ 21-22 سال کے ہوتے ہو، اور 40 سال کے بعد ویسے ہی خواہشات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوانی بالکل ختم ہو جاتی ہے. پیچھے آپ کے پاس 18 سال ہے، 12 گھنٹے کی ویسے رات ہوتی ہے، وہ تو چلو سکون سے سو جاؤ. 18 کو بھی 2 پہ ڈیوائیڈ کر دو تو 9 ایئرس، یہ 9 سال صرف آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور 9 سال کو اگر میں ڈیوائیڈ کروں نا تو یہ منتھ میں 108 مہینے بنتے ہیں. اور ابھی آپ خود اندازہ لگائیں، 2021 میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارا کچھ گزر چکا ہے. کسی کو پتہ چلا ہے؟ کسی نے یہ سوچا ہے کہ کتنی جلدی؟ ایسا لگتا ہے کل ابھی 2021 آیا ہے، لیکن آج اپریل بھی جانے لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے 108 مہینوں سے 4 مہینے اور مائنس ہو گئے، 104. آپ لوگوں کو یہ بات عقل میں آ جائے نا تو آپ لوگ اپنی برتھ ڈے منانا بھول جاؤ کہ یار 108 مہینے گزارنے آئے ہم اس دنیا میں، اتنی قلیل زندگی، اور یہ مہینے بھی ہمیں ہی بڑے لگ رہے ہیں. اور ہمارے خواہشات، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، آج کل کے پراپرٹی ڈیلرز، آج کل یہ ایک پلاٹ آ جائے، دوسرا بھی آ جائے، تیسرا بھی آ جائے، اور اس چیز پہ فخر، میرے پاس اتنے کروڑ ہیں. اگر آپ کی ایک فجر کی نماز بھی مس ہو گئی ہے نا، اور پوری دنیا آپ کے پاؤں میں ہے، تو آپ لوگ شدید نقصان میں ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اس چیز کو میں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے کس طرح عمل کرنا ہے، سب سے پہلے کس طرح صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، پھر نوافل کی، پھر اللہ کا جو ادھار پچھلا لیا ہوا ہے برائیوں کا اسے کیسے واپس کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو پڑھ کے، جو 99 صفاتی نام ہے، ایک ایک نام جیسا خود کیسے بننا ہے. اس کے بعد ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں کیسے پریکٹیکلی لائیں گے. آپ سپر نیچرل پاور بنو گے، پھر آپ ایسی طاقت بنو گے کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اللہ خود آپ سے پوچھے گا بھائی کیا رضا ہے آپ کی. لیکن ایسے بنو تو مت بنو آندھی میں اڑتے ہوئے شاپروں کی طرح. اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.